کہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے ساتھ۔ السلام علیکم حضرات، آج سہارنپور اردو ادب کی ایک عظیم شخصیت، ایک سنگ میل، ایک اسکول، حضرت ساحل فریدی مرحوم کے تعلق سے ہم یہاں گفتگو کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ نشبت کی یہ کوشش قابل داد و تحسین ہے کہ انہوں نے حضرت ساحل فریدی مرحوم کے تعلق سے ایک پروگرام ترتیب دیا اور قابل احترام محترم شبیر شاہ صاحب کو یہاں مدعو کیا۔ میں نشبت کی جانب سے، ان کے تمام تر کارکنان عہدیداران کی جانب سے، بالخصوص محترمہ منزہ نور صاحبہ کی جانب سے اور اپنے چھوٹے بھائی عزیزم حمزہ بلال کی جانب سے محترم شبیر شاہ صاحب کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروف ترین وقت میں سے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ یقیناً حضرت ساحل فریدی مرحوم سے آپ کی محبتوں کی یہ دلیل ہے کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ حمزہ بلال، آپ کا استقبال ہے۔ میں استقبال کرتا ہوں دانش قاضی صاحب کا، اور دیگر لوگ 2-4 منٹ میں اور جڑ جائیں تاکہ محترم شبیر شاہ صاحب ساحل فریدی کے تعلق سے جو گفتگو کریں ان سے وہ محروم نہ ہو سکے۔ استقبال ہے آپ تمام حضرات کا۔ ماشاءاللہ بہت لوگ جڑ رہے ہیں۔ 1-2 منٹ کا وقت ہمیں چاہتے ہیں کہ اور آ جائے۔ مادھو جھا سر، استقبال آپ کا، آپ کی اردو نوازی، ادب نوازی کو سلام، استقبال ہے آپ کا۔ ناصر فریدی صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے۔ ماشاءاللہ آپ ساحل فریدی صاحب کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ استقبال آپ کا۔ وعلیکم السلام۔ ناصر بھائی، اگر آواز میں کوئی دقت آ رہی ہو تو بتا دیجیے۔ آصف نگار، ماشاءاللہ استقبال ہے آپ کا بھائی آصف نگار۔ آ جاؤ آصف نگار۔ ونود کمار صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے بھائی، استقبال ماشاءاللہ۔ میں بے حد ممنون ہوں آپ سبھی حضرات کا کہ آپ نے محترم ساحل فریدی جو میرے استاد بھی ہیں ان کے تعلق سے ایک گفتگو کا پروگرام رکھا۔ جو اس پروگرام میں شریک ہیں میں ان سبھی کا استقبال کرتا ہوں، اور امید ہے کہ ہم ساحل صاحب کی شخصیت پر بہت کچھ کہنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کی جائے گی کہ مختصر ان کی زندگی اور ان کی شاعری پر گفتگو ہو جائے۔ اگر اس سلسلے میں کچھ ہم سے کوتاہی ہو جائے تو میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اسے درگزر کریں۔ بہت بہت استقبال آپ تمام حضرات کا۔ ماشاءاللہ حمزہ بلال، آپ بہت محنت کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں، آپ بھی ساحل فریدی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مہک فاطمہ، آپ کا بھی استقبال ہے ماشاءاللہ۔ خاصی تعداد میں لوگ جڑ رہے ہیں۔ ذرا سا 2-4 منٹ ہم چاہتے ہیں کہ 1-2 منٹ
کیونکہ ہمارا پروگرام بہت مختصر ہوگا، اس میں طوالت نہیں ہوگی، تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جتنے جلدی لوگ جڑ جائیں ہم اس تعلق سے پھر مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ دانش قاضی استقبال ہے آپ کا، ایک مرتبہ پھر استقبال کرتا ہوں، جڑے رہیں، آپ بھی اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دراصل حضرات، ساحل فریدی اپنے آپ میں ایک اسکول تھے، جیسا کہ نشبت کے اس پروگرام میں جو پوسٹر آیا تھا اس میں ساحل فریدی صاحب کا تعلق محترم مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب تک یہ سلسلہ پہنچ رہا ہے، تو یقیناً ایک بہت بڑا نام ہے ساحل فریدی۔ ساحل فریدی جس عہد میں یہاں حیات تھے، ادبی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں اور ادب اپنی بلندی پر تھا۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے، اور انہی کی نسلیں در نسل تقریباً ان کے بعد کی 4 نسلیں آج پورے ادب میں گردش کر رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ساحل فریدی صاحب کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں تعلق سے۔ آئیے میں شبیر شاہ صاحب سے یہ گزارش کروں، یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں شبیر صاحب آپ سے کہ ساحل فریدی صاحب کا جو ایک اسکول تھا اسے آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اصل میں حضرات شبیر شاہ صاحب کا تعلق جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ساحل فریدی صاحب کے جو سر فہرست شاگردان تھے ان میں ایک نام محترم شبیر شاہ صاحب کا بھی ہے۔ میں جس وقت وہاں پڑھا کرتا تھا، شبیر شاہ صاحب اور دیگر شاگردان وہاں آیا کرتے تھے، تو میں نے کہیں نہ کہیں یہ محسوس کیا تھا کہ شبیر صاحب سے جو ایک رشتہ تھا استاد شاگردی کا وہ تو تھا ہی، لیکن ساحل فریدی صاحب کا شبیر شاہ صاحب سے ایک دوستانہ تعلق بھی تھا، تو اس نسبت سے غالباً نشد والوں نے شبیر شاہ صاحب کو زحمت دی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ شبیر شاہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں ساحل فریدی صاحب کے تعلق سے۔ یہ بات صحیح ہے کہ حضرت ساحل فریدی میرے استاد بھی تھے، اور ان کا رویہ میرے ساتھ بھائیوں جیسا بھی تھا، اور اس کا وہ برملا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ ساحل فریدی کی سب سے خاص بات جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ تھی کہ وہ یہ اسکول ایسا اسکول چلانا چاہتے تھے کہ جہاں کا پڑھنے والا آگے چل کر کسی سے مات نہ کھائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ اپنے ایک روم پہ ایک مشق کے لیے بھی باقاعدہ روزانہ ایک مصرع دیتے تھے، اور اس میں سب سے کہتے تھے کہ بھائی تم جیسا بھی کہہ سکتے ہو کہو، یہ نہیں کہ بس اب کسی کا اور کہاوا لکھا لے لیا اور اس کو جا کے پڑھ دیا، اس سے کام نہیں چلے گا، یہ آپ کو تمام عمر آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو یہ بہت اچھی بات تھی ان کی کہ وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ اپنے شاگردوں کو جو ہے کسی قابل بنائیں، اور الحمدللہ ان کے درجنوں شاگرد، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ کچھ شاگرد تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے عالمی شہرت حاصل کر لی ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ وہ استاد محترم کو شاید آج بھول گئے ہیں، لیکن آج بہت سے ایسے نام میں ظاہر کرنا مناسب بھی نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جو ہیں شاعر اور شاعرات ان سے استفادہ کرتے تھے، اور آج ان کی ایک مقبولیت جو ہے وہ ہندوستان اور ہندوستان کی سرحد سے باہر بھی ہے۔ ساحل فریدی صاحب، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کا نام محمد احمد تھا اور تخلص ساحل، لیکن چونکہ بابا فرید گنج سے نسبت تھی تو اس لیے وہ اپنے نام کے آگے ساحل فریدی لکھتے تھے، اور اس نسبت کو انہوں نے ہمیشہ قائم رکھا اور اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ وہ ایک شاعر تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ایک انسانیت اور شرافت اور ایمانداری کا جو سلسلہ تھا وہ بھرپور تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی جو ہے ایک ممتاز حیثیت ہم لوگوں کے سامنے رہی۔ ساحل فریدی صاحب کی عمر تو بہت زیادہ نہیں ہوئی، لیکن جتنی بھی عمر ہوئی اس میں انہوں نے زیادہ تر وقت ادب کے لیے ہی دیا، اور اس میں ایک اپنا مقام حاصل کیا۔ ظاہر ہے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت غفور سہارنپوری صاحب ان کے استاد تھے، اور اس سے پہلے حضرت احمد سہارنپوری سے وہ اصلاح لیتے رہے، اور دونوں ہی لوگ اس طرح کے تھے کہ جن کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ جی صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ ساحل فریدی
میں عیسیٰ اسدی کا پڑھ رہا تھا اس میں ساحل صاحب کے مجموعے میں. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے اپنی رائے دیتے ہوئے کہ حساسیت بقول عیسیٰ اسدی کے بقول حساسیت جو ایک شاعر کا بنیادی اثاثہ ہوتا ہے ساحل فریدی کو ورثے میں ملا تھا. ساحل فریدی نے جس دور میں اپنی شاعری کا آغاز کیا اور روایتی شاعری کا دور تھا. شعرا گل و بلبل کی داستان بچھانے اور غنچہ ڈھالنے کی بات کیا کرتے تھے. ساحل فریدی نے آہستہ آہستہ شعری ادب سے نکلنا شروع کیا، روایتی شعری ادب سے نکلنا شروع کیا. جدید فکر نے ان کو اپنا ہمراز بنایا. وہ معاشرے کی گرفت میں آئے اور پھر مشاہدات و تاثرات نے ان کو غزل کی زبان میں اس طرح گویا ہونے پر مجبور کیا کہ ہمارے شہر میں بکھرے ہوئے ہیں سناٹے، ہمارے شہر میں بکھرے ہوئے ہیں سناٹے، کہیں مفاد پرستوں میں ٹھن گئی ہوگی. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. بہت بہت شکریہ شبیر صاحب. بہت آپ کا یہ جو مکالمہ تھا یقیناً اصل میں حضرات ساحل فریدی ایک اسکول تھے، جیسے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں عرض کیا تھا. ہم جس دور میں وہاں پڑھا کرتے تھے، میں اگر شاعری کے حوالے سے بات کروں تو اس نسبت سے تو شاعر محترم ساحل فریدی مرحوم میرے دادا ہوتے ہیں. ان کے بعد جو ایک شاگردان کی جو ایک فصل نکل کے آئی اس میں بہت بڑے بڑے نام تھے. جیسے ابھی شبیر شاہ صاحب نے کہا کہ بہت کے نام تو ابھی لیے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ وہ خود پسند نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں میرے سامنے ہی بہت بڑے بڑے شعراء جو آج مشاعروں کی دنیا کے نامور شعراء ہیں اور شاعرات ہیں، جو ظاہر ہوتے تھے کہہ لیجئے، وہاں آیا کرتے تھے. ان کے بعد ان کی وراثت کو محترم اکمل امام صاحب نے سنبھالا. اور اگر دیکھا جائے تو ان کے سب سے پہلے شاگردان میں سب سے پہلے شاگرد جو تھے محترم نثار شاہد مرحوم تھے، جن کا بھی گزشتہ دنوں انتقال ہوا ہے. اور آخری شاعر مقطع جسے کہا جا سکتا ہے وہ بلال سہارنپوری تھے، جو آج پورے ہندوستان میں سہارنپور کی نمائندگی کرتے ہیں. اور بڑے فخر کے ساتھ مجھے یہ بات بہت خوشی ہوتی ہے شبیر صاحب کہ وہ شخص بلال سہارنپوری بڑے فخر کے ساتھ یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں ساحل فریدی اسکول سے منسوب ہوں. اکمل امام اپنے آپ میں صاحب دیوان شاعر، منفرد لب و لہجے کے موجد، ان کے شاگرد فیاض ندیم بھی صاحب دیوان ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ سلسلہ ماشاءاللہ جو ساحل فریدی صاحب نے ایک اسکول چلایا تھا وہ آج پودا جو ہے تناور درخت بن چکا ہے. ایسے ان کے شاگردوں میں جو ہمارے دیوبند کے کئی حضرات ہیں، لیکن خاص طور سے شمیم مستر نے ان کو ان کے نام کو آگے بڑھانے میں کافی کام کیا، اور ان کا مجموعہ ترتیب دینے میں اور اس کو منظر عام پر لانے میں جو شمیم مستر نے محنت کی ہے اس کا بھی ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. اس میں شمیم مستر کا بھی دخل رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں شعور اسلم فریدی جو ساحل صاحب کے بیٹے ہیں بڑے والے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت کوشش کی. اور یہ مجموعہ جو سامنے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک نعتیہ مجموعہ ہے، یہ منظر عام پر ان کے انتقال کے بعد ہی آیا، جو یقیناً مستر صاحب اور شعور اسلم صاحب قابل مبارکباد ہیں. اچھا، شبیر صاحب جیسے ساحل صاحب اس زمانے میں حیات تھے، ادب کا ایک رنگ تھا محفلوں کا. آج کیوں یہ رنگ خراب سا ہو گیا؟ بالکل ایک محفلوں سے ادب و آداب اٹھ گیا. اس کی وجہ کیا رہی؟ کیا وہ جو شدتیں تھیں احترام کی وہ ختم ہو گئی یا کوئی اور وجہ رہی ہوگی؟ نہیں، اصل میں دور میں تبدیلی آئی ہے. پہلے استاد کو استاد ہی سمجھا جاتا تھا. اب تو ہر کوئی استاد ہے. اب تو یہ سلسلہ جو ہے نا ایسا رہا ہی نہیں. اب تو آدمی اس کا اعتراف کرنے میں بھی اس کو شرم آتی ہے کہ میں کس کا شاگرد ہوں. حالانکہ یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ ساحل فریدی جیسے معتبر شاعر کے شاگرد ہیں تو یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے. لیکن میں نہ جانے کیوں. دوسری بات یہ ہے کہ ادب میں بھی کافی تبدیلی آئیں، اور اس میں کہوں گا کہ شعرا کے ساتھ ساتھ سامعین کا بھی دخل ہے. سامعین نے بھی اب جو ہے کچھ ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ انہیں سستی اور ہلکی پھلکی شاعری جو ہے اس کی طرف زیادہ متوجہ ہیں. ان کو مشاعروں میں بھی وہی چیز سننا چاہتے ہیں جو بالکل یعنی کہ ادب سے جس کا کوئی تعلق نہیں. ایک ستم ظریفی یہ ہے کہ مشاعروں میں جہاں پر ادب کی بات ہونی چاہیے وہاں لطیفے سنائے جانے لگے ہیں. اور یہ لطیفے سنائے جانے والوں میں کئی نامور شعراء بھی ہیں جو ادب کا پتہ نہیں یا تو وہ خیال کرنا نہیں چاہتے یا وہ ادب سے اپنے آپ کو خود آگے سمجھتے ہیں، اور وہ بھی اس لطیفہ گوئی میں جو ہیں شامل ہیں.
ساحل صاحب اصل میں جس عہد میں تھے شبیر صاحب، اس عہد میں شاعری برائے شاعری ہوا کرتی تھی، شاعری برائے ادب تقریب ہوا کرتا تھا۔ آج جو لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میدان میں آئے اور ہمیں مشاعرے ملنے شروع ہو جائیں، جبکہ ساحل صاحب کے عہد میں جب ہم رہا کرتے تھے، کئی شعراء آج جو اپنے آپ میں مستند ہیں، اس زمانے میں مہینوں ایک غزل پہ مشق کیا کرتے تھے، اور اگر ساحل صاحب نے اجازت دی تو نشست میں گئے، اور اگر نہیں اجازت دی تو نشست میں بھی نہیں جایا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات شبیر صاحب، میں نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے، ہم بھی چھوٹے تھے، کہ نشست میں جاتے تھے اور پڑھنے کا انہیں موقع نہیں ملا کرتا تھا، صرف ان کا کام یہ تھا کہ استاد کو لے کے جانا ہے اور انہیں لے کے آنا ہے۔ بالکل۔ اور نہیں، اصل میں اس کے پیچھے بھی مقصد ساحل فریدی کا یہ ہوتا تھا کہ وہ آداب جو ان محفلوں کے ہیں وہ ہم سیکھ لیں، کیونکہ شعر کہنے سے پہلے شعر کی سمجھ اور پھر وہاں جو ادبی ماحول ہوتا ہے ان کے کیا تقاضے ہوتے ہیں انہیں بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، انہیں سمجھانا ہوتا ہے۔ تو ساحل فریدی صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا جو شاگرد ہو وہ منفرد ہو، اور اس کو مطلب اس کی پہچان بن جائے کہ ہاں یہ ساحل فریدی کا شاگرد ہے۔ ہمارے کچھ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ابھی، جس میں قابل احترام صابر علی خان صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ سہارنپور دودب کو ان سے بہت توقعات ہیں، وہ ایک فعال ذہن کے شخصیت ہیں، تحریکی ذہن ان کا ہے، اور یقیناً ابھی گزشتہ دنوں ان سے بات ہوئی تھی۔ تو بہرحال میں اس چینل کے مادھیم سے، یا کہہ لیجئے کہ اس پیج کے ذریعے ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے اس جوش کو ختم نہ ہونے دیں، بلکہ ہمارے ساتھ چلیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سہارنپور میں ساحل فریدی صاحب کے تعلق سے ہی نہیں، بلکہ جتنے بھی اساتذہ کرام ہمارے یہاں سے گزرے ہیں یا حیات ہیں، کم سے کم ان کے تعلق سے کچھ نہ کچھ کام ہو سکے۔ ہمارے ساتھ شیلا داس جڑے ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ کچھ لوگ اور جڑے ہیں، ماشاءاللہ سبھی کا استقبال ہے۔ جستا کس کا نام لوں؟ میں نشبت کو ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنا خوبصورت پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ، بہت لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ بلال سہارنپوری بھی آ گئے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ تو شبیر صاحب، جس وقت آپ لوگ حجرے میں بیٹھتے تھے ساحل صاحب کے، ہم تو بہت چھوٹے تھے، الف بے لکھنا سیکھتے تھے، میرے والد حضرت قمر نجیب آبادی مرحوم، اور آپ ساحل صاحب، یہ تینوں، اور ساتھ بہت لوگ تھے، غلام ربانی صاحب تھے، کلیان صاحب تھے۔ تو وہ جو ایک ماحول تھا اس زمانے میں، آپ کے درمیان ساحل صاحب کی موجودگی میں کیا گفتگو ہوا کرتی تھی؟ کیا دنیا کی گفتگو ہوا کرتی تھی، سیاست پہ گفتگو ہوا کرتی تھی، یا کچھ ادب کے تعلق سے گفتگو ہوا کرتی تھی؟ نہیں، اس وقت تو تمام تر جو گفتگو ہوتی تھی وہ ادب پر ہی ہوتی تھی، اور ایک اچھی بات یہ ہوتی تھی کہ اگر اس محفل میں کبھی کوئی کسی کا تذکرہ لے کر بیٹھ گیا اور اس نے کوئی تنقیدی بات شروع کی تو ساحل فریدی اس کے لیے بنا کیا کرتے تھے، اور ساحل صاحب کہا کرتے تھے کہ بھائی ہمیں دوسروں کی خوبیوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم اس کی خامیاں تلاش کریں، خامی تو ڈھونڈو گے تو سب میں ملیں گی، خامیوں کی طرف نہیں، ہمیں اس کی خوبیوں کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے بہت سے شاگرد اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اس بات پر نہیں جاتے، اور ہمیشہ جو ہے لوگوں کی خوبیوں کی طرف دھیان رکھتے ہیں، اور ان سے ہی کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے اس زمانے میں نشستیں ہوا کرتی تھی، سب شبیر صاحب اور ساحل صاحب ان پروگراموں میں، بیشتر پروگراموں میں صدارت کیا کرتے تھے، بیشتر نظامت بھی کیا کرتے تھے، صدارت بھی کیا کرتے تھے۔ اس وقت جو شاگردان کو جو اصلاح کیا کرتے تھے ساحل صاحب، وہ آج کی طرح تھا کہ واٹس ایپ پہ یا پرچہ دے دیا اور گھر آ گئے، اگلے دن جا کے غزل لے لی؟ ساحل صاحب کا رویہ کیا تھا اپنے شاگردان کی جو اصلاح کا طریقہ تھا، وہ ذرا معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو میں نے ابھی شروع میں آپ سے بتایا تھا کہ وہ باقاعدہ مشق کرایا کرتے تھے، ریاض کرایا کرتے تھے، کہ بھئی پڑھنے کا بھی اگر ترنم کا کسی کو شوق ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی محنت کرنی ہوتی ہے۔ ترنم میں ایک الگ فن ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں ترنم سے شعر پڑھتے ہیں، حالانکہ کچھ جگہ پر خاص طور سے ہمارے پڑوسی ملک میں جو جہاں تک ترنم کی بات ہے اس کو بدعت کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن جہاں بدعت کا نام دیا جاتا ہو وہاں پر بھی جب ترنم سے پڑھا جاتا ہے تو اگر اچھا ترنم اور اچھا کلام ہوتا ہے تو اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ ساحل فریدی صاحب نہ صرف یہ کہ عمدہ شاعری کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ نظامت بھی بھرپور کیا کرتے تھے،
اور میں نے دیکھا کہ کئی انہوں نے آل انڈیا مشاعروں کی نظامت کی جی جی اور بہت کامیاب رہے ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ ان کا ترنم بھی مخصوص ترنم تھا. اس کو جو حالانکہ عام طور پہ اب یہ ہو گیا ہے کہ جو ترنم چل نکلتا ہے جی جی اسی کی آدمی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے, جی. لیکن ساحل فریدی کا ترنم بھی منفرد تھا ان کی کلام کی طرح. جی. اچھا, جیسے وہاں ایک بورڈ بنا ہوا تھا دیوار پر, جی جی اور اس پہ مصرع دیا جاتا تھا, تو وہ ساحل صاحب کی اپنی خواہش تھی یا شاگردان کی طرف سے پریشر تھا کہ یہ مصرع دیا جائے اور پھر غزل کہی جائے؟ نہیں, شاگرد تو اصل میں آسان کام پسند کرتے ہیں, تو شاگرد تو نہیں چاہتے تھے, جی جی لیکن ساحل صاحب چونکہ ان سے محنت کرانا چاہتے تھے اور انہیں کسی قابل بنانا چاہتے تھے, اس لیے وہ روز ایک مصرع اس پہ لکھ دیا کرتے تھے بلیک بورڈ پر, اور اس پر پھر تب آزمائی ہوتی تھی. جی لوگ کبھی یہی کہہ دیا کہ بس چلو گرا لگاؤ اس پہ, جی جی تو گرا لگوا لی, کبھی اس پہ پھر شعر کہنے کی بات ہوئی. جی 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 اور طرحی مشاعروں میں بھی جی. ساحل فریدی صاحب کی محبت تھی کہ انہوں نے مجھے جب طرحی مشاعرے کے لیے ایک جگہ مراد آباد میں جی جی بزم قبر نے ہمیں مدعو کیا, ساحل صاحب کو کیا تھا, جی 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 لیکن انہوں نے کچھ میرے بارے میں ایسا کہا ہوگا کہ انہوں نے مجھے بھی دعوت دی اور جی مجھے جی. بھی ساحل فریدی صاحب کے ساتھ اس طرحی مشاعرے میں جانا ہوا. صحیح بات یہ ہے کہ طرحی مشاعرے اور یہ جو تنقیدی, اصل میں اب کیا ہو گیا ہے کہ تنقیدی سلسلہ تو بند ہی ہو گیا. جی 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 اب تو آپ کیسی بھی غزل کہہ لیجئے, نہ تو اس کو سمجھنے والے ہیں رہے, زیادہ تر حالات اچھے نہیں ہیں ادب کو لے کر, اور نہ ہی تنقید لوگ پسند کرتے ہیں. لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہہ دیا بس اس پہ مجھے بھرپور تحسین و داد ملے اور اس پر کوئی کچھ نہ کہے, جبکہ یہ اسی وجہ سے شاید میں سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہم لوگ کر رہے ہیں جی جی اس میں اتنا دم نہیں آ پا رہا ہے جو آنا چاہیے, کیونکہ ہم جو ہیں جی کچھ سیکھنا ہی نہیں چاہتے. جی 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 ہم اگر ہمارے اندر یہ اگر ہو کہ ہمیں نہیں سیکھنا ہے تو پھر ہمیں وہ سب کچھ بھی سننا چاہیے جو ہمارے معترض جو ہیں ہمارے کلام پر, یا جو بھی معترض بھی نہ کہیے, جو صاحب نظر لوگ ہیں, اگر جی وہ جی. کچھ کہتے ہیں تو ہمیں اس پہ دھیان دینا چاہیے اور آئندہ ان سب باتوں کی طرف دھیان دینا چاہیے تاکہ ہماری شاعری میں نکھار آئے. حمزہ بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساحل فریدی صاحب کی شاعری غزلیں سنائی جائیں, تو ضرور انشاءاللہ سنایا جائے گی. میں تمام حضرات کو جو بھی موجود ہیں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں بتا دوں کہ ساحل صاحب کے جو 2 مجموعے منظر عام پر آئے, اس میں ایک تو ہے سفر تمام ہوا اور ایک نعتیہ مجموعہ ہے. سفر تمام ہوا غزل کا مجموعہ ہے جو ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے شعور اسلم فریدی اور مضطر دیوبندی صاحب نے شائع کیا. جیسا آپ نے فیاض شبیر صاحب ادب کے تعلق سے اس کے زوال کی بات کہی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ساحل فریدی کا اسکول میری نظر میں ایسا ہے جو آج تک پھل پھول رہا ہے, بڑھ رہا ہے. فیاض ندیم صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, میں ان کا استقبال کرتا ہوں ماشاءاللہ. ساغر علی خان صاحب کہہ رہے ہیں تنقید بھی ضروری ہے, تنقید بہت ضروری ہے لیکن صحت مند تنقید ضروری ہے. شہزاد علی صاحب جڑ گئے ہیں ماشاءاللہ, استقبال ہے آپ کا. تو میں کہہ رہا تھا شبیر صاحب, تنقید کی بات جہاں تک ہے, تنقید برائے اصلاح اگر ہو تو وہ بہتر ہے. تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, یہ رویہ واقعی نامناسب ہے کہ ہم تنقید صرف اس لیے کریں کہ ہمیں تنقید کرنی ہے. اگر ہمارا مقصد یہ ہو کہ اصلاح ہو جائے تو وہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے. ساحل فریدی کی بات یہ ہے کہ حمد باری تعالیٰ, نعت پاک, سلام, خمسہ, منقبت. غزل یہ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ غرض یہ کہ انہوں نے ہر میدان میں تب آزمائی کی اور اپنے فن کا لوہا منوایا. تو میں تمام حضرات کی جانب سے بے پناہ اصرار پر بار بار لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ شبیر صاحب سے کہا جائے کہ غزل یا نعت جو بھی بہتر سمجھیں وہ انتخاب کیا ہو, آپ پڑھ دیں یا مجھے کہیں تو آپ شروع کیجیے. جی میں تو نعت پاک کے 2-3 شعر, ایک مطلع ہے ان کا, اس کے بعد 2-3 بند ہیں, وہ پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ تعلق یہ ہے کہ اگر نعت ہم پڑھیں گے تو ان کو بھی اصال ثواب کر سکتے ہیں. ان کی ایک بہت مشہور نعت ہے جو آج ایک جس پوسٹر ڈالا تھا نشبد نے, اس پہ بلال سہارنپوری نے جو پوسٹر ڈالا تھا اس پہ کمنٹ کیا تھا, تو وہ نعت کا مطلب میرے سامنے آ گیا ہے. میں انہی کے مجموعے سے پڑھ رہا ہوں کہ دونوں جہاں میں ان کے برابر کوئی نہیں, دونوں جہاں میں ان کے برابر کوئی نہیں, ہم ان کے ہیں جن سے بہتر کوئی نہیں.
ہم ان کے ہیں جن سے بہتر کوئی نہیں. بے شک. اور شبیر صاحب یہ بند دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے کہا گیا ہے کہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں شاعری کی کہ نام محمد ہم کو یہی بتلاتا ہے. کیا کہنے ہیں. خود ان کی تعریف خدا فرماتا ہے. ان سے افضل ان سے برتر کوئی نہیں. ہم ان کے ہیں جن سے بہتر کوئی نہیں. بہت اچھا ہے. اور دیکھیے سلسلہ آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا کہ آدم سے عیسیٰ تک آئے جتنے نبی جی آدم سے عیسیٰ تک آئے جتنے نبی سب سے نرالی شان ہمارے آقا کی. ان کا ثانی ان کا ہمسر کوئی نہیں. ہم ان کے ہیں جن سے بہتر کوئی بہت نہیں. اچھا ہے. بہت عمدہ. اللہ رب العزت انہیں ان کے نعت کہنے کو قبول فرمائے, اجر عظیم عطا کرے. آخری بند ہے اس نعت پاک کا کہ حشر کے دن وہ لطف و کرم فرمائیں گے. کیا دعا کی ہے. اللہ رب العزت ساحل فریدی صاحب کے حق میں قبول فرمائے اور ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. بہرحال حشر کے دن وہ لطف و کرم فرمائیں گے. ان کے وسیلے سے ہم بخشے جائیں گے. ان کے علاوہ شافی محشر کوئی نہیں. ہم ان کے ہیں جن سے بہتر کوئی نہیں. بہت اچھا ہے. بہت اچھا. ہم ان کے ایک غزل اور پڑھ دیتا ہوں میں, اس کے بعد شبیر صاحب آپ سے بھی زحمت دی جائے گی غزل پڑھنے کی. حضرات وہ غزل پڑھ رہا ہوں میں جو میں آخری وقت میں شبیر صاحب جی جب کمل نجیب آبادی صاحب مرحوم نے شامدار چوک میں ایک مشاعرہ کرایا تھا جی جی وہاں انہوں نے پڑھی تھی اور بڑے جذبات میں بہرحال غزل پڑھنے کے بعد آج احساس ہوا. مطلب ملاحظہ کر لیجیے حضرات, ساحل فریدی صاحب کی غزل مجھے خوش نصیبی یہ بھی کہ میں اپنے والد محترم حضرت کمل نجیب آبادی کے دوست اور اپنے استاد محترم دادا استاد محترم ساحل فریدی صاحب کے شاگرد کہہ لیجئے, دوست کہہ لیجئے, ان کے قریب میں بیٹھ کر آج یہ ساحل فریدی صاحب کے تعلق سے پروگرام کر رہا ہوں. اور جہاں تک میں محسوس کر رہا ہوں تمام لوگ, کاشف ادیب صاحب وعلیکم السلام, تمام لوگ بالخصوص حلقہ ساحل اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے. بڑا اشتیاق تھا لوگوں کو, صبح سے فون کر رہے تھے شبیر صاحب کہ ساحل فریدی صاحب کے تعلق سے اگر نشبد نے کوئی پروگرام کرایا ہے تو ان کو بڑا فخر ہو رہا تھا. بار بار فون کر کے معلوم کر رہے تھے کس ٹائم ہے, کیسے دیکھا جائے گا. کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو ٹیکنیکل معلومات نہیں رکھتے, تو ان لوگوں کے فون آ رہے تھے. بہرحال میں محسوس کر رہا ہوں کہ پہلے وہ کمنٹ نہ کر پا رہے ہوں, جیسے فیاض ندیم صاحب ہیں, امجد محمد احمد امجد صاحب ہیں, سب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بھلے اپنی مجبوری ہے, ان کو طریقہ نہیں آتا کمنٹ کرنے کا. ایک غزل مطالعہ کر لیجیے ساحل فریدی صاحب کی جو میری بہترین پسندیدہ غزلوں میں سے ایک ہے. جی ارشاد. کہ سوئے ہوئے خیال جگانے پڑے مجھے, واہ, سوئے ہوئے خیال جگانے پڑے مجھے, ویرانیوں میں شہر بسانے پڑے مجھے. سوئے ہوئے خیال جگانے پڑے مجھے, ویرانیوں میں شہر بسانے پڑے مجھے. جب زندگی کو راس نہ آئی کوئی خوشی. کیا کہنے. ملاحظہ کیجیے ذرا ساحل صاحب کیا فرماتے ہیں, کیا فرما کے گئے ہیں کہ جب زندگی کو راس نہ آئی کوئی خوشی, غم سے تعلقات بڑھانے پڑے مجھے. واہ واہ واہ. غم سے تعلقات بڑھانے پڑے مجھے. اور یہ بھی شعر دیکھ لیے ساحل فریدی صاحب کیا فرما گئے ہیں کہ راز حیات دیکھنے والے نہ جان لیں. دیکھیے استادانہ کا نام ہے, ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے. جو نئے لوگ ہیں کہ ہمارے اساتذہ کرام کس لفظ کو کہاں پیوست کرتے تھے, کس طرح اس لفظ کا استعمال کیا جاتا تھا کہ راز حیات دیکھنے والے نہ جان لیں, کیا کہنے, خود پر کئی غلاف چڑھانے پڑے مجھے. راز حیات دیکھنے والے نہ جان لیں, خود پر کئی غلاف چڑھانے پڑے مجھے. اور وہ شعر پڑھ رہا ہوں جو مجھے 20 سال سے یاد ہے, اور ساحل فریدی صاحب کا وہ شعر ہے کہ احباب کے سلوک نے محتاط کر دیا. کیا کہنے, احباب کے سلوک نے محتاط کر دیا, اپنے نئے اصول بنانے پڑے مجھے. احباب کے سلوک نے محتاط کر دیا, اپنے نئے اصول بنانے پڑے مجھے. دل توڑنا کسی کا گوارا نہ ہو سکا. اب اس مصرے میں دیکھیے ساحل صاحب کی صلاحیتیں, ان کی عظمتیں, استادانہ صلاحیتیں کہ کتنا تسلسل کے ساتھ مصرع انہوں نے سادگی کے ساتھ کہہ دیا. اور کتنی بڑی بات اس مصرے میں پوری کر دی کہ لفظوں کے تحت بھی نہیں پڑا, لفظ اضافی لفظ بھی نہیں آئے کہ دل توڑنا کسی کا گوارا نہ ہو سکا, کچھ دھوکے جان بوجھ کے کھانے پڑے مجھے. کیا کہنے, دل توڑنا کسی کا گوارا نہ ہو سکا. ساحل کتاب عمر کو جب غور سے پڑھا, ساحل کتاب عمر کو جب غور سے پڑھا, کچھ واقعات اور بڑھانے پڑے مجھے. واہ واہ واہ, بڑی مرصع. بہت لوگ بات, شکریہ. ساحل صاحب کی غزل آپ تمام حضرات نے ملاحظہ کی, بہت لوگ ماشاءاللہ جڑ رہے ہیں. محمد طارق خان صاحب ہیں جو جڑے ہیں, رمیز واحد میرٹھی صاحب جڑے ہیں ماشاءاللہ.
میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں. اصل میں جیسا کہ شبیر صاحب نے کہا تھا کہ ادب کے زوال کا وقت ہے، لیکن جب میں ساحل صاحب کے جس زمانے میں وہاں حجرے میں جایا کرتا تھا اور آج موازنہ کرتا ہوں تو کم سے کم مجھے بڑا سکون ملتا ہے، بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہمارے عہد میں جو ساحل صاحب کے بعد کا عہد ہے اور اس کے بعد کا جو عہد ہے، بہت ماشاءاللہ معتبر لوگ ہیں، شعراء کرام ہیں جو ادب کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں. اکمل امام صاحب جو خود ایک منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں، ایک نئے لب و لہجے کے موجد ہیں، ان کا گیلی مٹی مجموعہ منظر عام پر آیا. فیاض ندیم صاحب اکمل امام صاحب کے شاگرد ہیں، بنیاد کے نام سے ان کا مجموعہ آیا اور شرف قبولیت حاصل کر رہا ہے ماشاءاللہ. عاصم پیرزادہ ایک شخصیت ہیں جو پورے ہندوستان کے شاگرد ہیں، عاصم پیرزادہ صاحب کے پورے ہندوستان میں شاگرد ہیں. اس کے علاوہ محمد احمد امجد صاحب ہیں جو لاتعداد شاگردان ہیں، اور ابھی گزشتہ دنوں اسی نسل کا ایک بہت بڑا شاعر جسے مسرور اجمل کہتے ہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے. نثار شاہد صاحب جو ان کے اول شاگردان میں سب سے پہلے شاگرد تھے وہ آئے. اور شبیر شاہ صاحب کی جو میں جیسے تعارف کرایا تھا کہ دوست بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، مجموعہ کلام گواہی خود میرے جذبات دیں گے گزشتہ دنوں پچھلے سال جو ہے کینیڈا میں اجرا ہوا تھا. تو یہ کہیں نہ کہیں ساحل صاحب کی جو ایک بنیاد ڈالی ہوئی ہے، جو ان کی پرورشیں ہیں، جو ان کی صلاحیت، جو انہوں نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے، تربیت ہے، وہ کہیں نہ کہیں بروئے کار آ رہی ہے. اور لگ بھگ ماشاءاللہ کئی مجموعے اس نسل سے آ چکے ہیں. اس کے علاوہ بلال سہارنپوری ہیں جو پورے ہندوستان میں سہارنپور کی نمائندگی کرتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ ساحل فریدی صاحب سے اپنا تعلق کا اظہار کرتے ہیں. تو میں اس بات کو بہرحال کچھ لوگ، اور کاشف ادیب صاحب نے شعر پڑھا ہے کچھ دھوکے جان بوجھ کے، جی کاشف صاحب یہ ساحل فریدی صاحب کا شعر ہے کہ کیا ہے جی، یہ کچھ دھوکے جان بوجھ کے کھانے پڑے مجھے، ہاں احباب کے دل توڑنا کسی کا گوارا نہ ہو سکا، کچھ دھوکے جان بوجھ کے کھانے پڑے مجھے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا اصرار ہو رہا ہے کہ کچھ اور کلام سے ہم سب کو نوازیں. آپ ساحل فریدی صاحب کے جی ارشاد ہے. میں ایک غزل ساحل فریدی صاحب کی سنانے کا ارادہ ہے میرا، لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ نے میرے مجموعے کا ذکر کیا جی تو اس میں ایک واقعہ میں یہاں سنانا چاہوں گا. بالکل کہ جب کینیڈا میں ذیشان ساحر جو ہیں کینیڈا میں رہتے ہیں، اور وہاں حضرت امیر خسرو کلچرل سوسائٹی انہوں نے قومی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر بنائی ہے. جی تو اس کے بینر پہ جب یہ میرے مجموعہ گواہی خود میرے جذبات دیں گے کہ اجرا کا معاملہ آیا، اور انہوں نے بات کی ڈاکٹر تقی عابدی سے کہ بھائی آپ اس کا اجرا فرما دیں. تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ بھائی شاعر کو تو میں بعد میں اجرا ہوگا، لیکن پہلے یہ بتائیں ان کے استاد کون ہیں. اچھا. تو جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ ساحل فریدی کے شاگرد ہیں تو انہوں نے فوراً منظوری دے دی. اور مجھے یہ بات انہوں نے جب میری ملاقات ہوئی ان سے کینیڈا میں تو انہوں نے بتایا کہ بھائی دیکھو شبیر شاد، میں تمہیں تو بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن ہاں ساحل فریدی سے میں واقف ہوں، میں ہندوستان اکثر جاتا رہتا ہوں ماشاءاللہ، اور ان کے بارے میں میرا اور لوگوں سے بھی تذکرہ ہوتا رہتا ہے. تو جب مجھے یہ معلوم یہ ہوا کہ تم ساحل فریدی کے شاگرد ہو اور ذیشان سحر کے دوست ہو تو میں نے فوراً قبول کر لیا. اور وہ بہت مصروف تھے اس دن، لیکن چونکہ ہمارا پہلے سے ایک پروگرام طے ہو گیا تھا تو انہوں نے اس میں زحمت گوار کی. اب میں آپ کو غزل بھی ایک ایسے سنانا چاہتا ہوں جس کا مطلب بہت مشہور ہوا، ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس مطلع کو سراہا گیا. مطلب یہ تھا جو آپ سب کو بھی یاد ہوگا کہ سورج لہو لہان ہے ہر شام دیکھ لے، سورج لہو لہان ہے ہر شام دیکھ لے، اے زندگی غرور کا انجام دیکھ. پوری دنیا میں مشہور ہے یہ مطلب، یہ پوری دنیا میں مشہور ہوا، اور یہ باقاعدہ ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ بھی اکثر پروگراموں میں اینکرز کی زبان پہ رہا. تو مطلب میں نے سنایا آپ کو کہ سورج لہو لہان ہے ہر شام دیکھ لے، اے زندگی غرور کا انجام دیکھ لے. اور شعر دیکھیے کہ ہر لفظ تیری نظر ہے ہر شعر تیرے نام، ہر لفظ تیری نظر ہے ہر شعر تیرے نام، لیکن کہیں نہیں ہے تیرا نام دیکھ لے. ہر لفظ تیری نظر ہے ہر شعر تیرے نام، لیکن کہیں نہیں ہے تیرا نام دیکھ لے. اور یہ ڈگریاں سنبھال کے رکھ یادگار ہیں، یہ ڈگریاں سنبھال کے رکھ، یہ ڈگریاں سنبھال کے رکھ یادگار ہیں. دستے ہنر سوار کوئی کام دیکھ لے، کیا کہتے ہیں، کیا دستے ہنر سوار شبیر صاحب یہ شعر کوئی کام دیکھ لے. بے شک کہ انمول خود کو کہنے میں کیا حرج ہے، مگر انمول خود کو کہنے میں کیا حرج ہے، مگر دنیا لگا رہی ہے تیرے دام دیکھ لے. واہ، دنیا لگا رہی ہے تیرے دام دیکھ لے.
मुमकिन है इस सफ़र में तू हो जाए कामयाब, मुमकिन है इस सफ़र में तू हो जाए कामयाब, मंजिल की समत चल के तो कुछ गाम देख ले, क्या कहने, मंजिल की समत चल के तो कुछ गाम देख ले, साहिल जब एक पल की भी फुर्सत न हो नसीब, साहिल जब एक पल की भी फुर्सत न हो नसीब, ऐसे में किस तरह कोई आराम देख ले। क्या कहने। तो इस तरह की मुतअद्दिद गज़लें साहिल फरीदी की हैं। ये तो बहुत मशहूर शेर है, सूरज पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहा है और अक्सर लोग इसे कोट करते हैं। इनके बहुत से शेर जो हैं साहिल फरीदी के, एक दो शेर मुझे और याद आए। जी जी जी। एक शेर है उनका कि जिस्म से रूह का रिश्ता है बहुत ही नज़दीक, जिस्म से रूह का रिश्ता है बहुत ही नज़दीक, रूह का रिश्ता है बहुत ही नज़दीक, इनका अंजाम बिछड़ना है तो फिर तुम क्या हो। क्या कहने हैं, इनका अंजाम बिछड़ना है, इससे ज़्यादा कुर्बत हो नहीं सकती, जिस्म और रूह की जो कुर्बत है। तो उन्होंने फरमाया कि जिस्म से रूह का रिश्ता है बहुत ही नज़दीक, क्या कहने, इनका अंजाम बिछड़ना है तो फिर तुम क्या कहने हैं। बहुत अच्छा है शब्बीर साहब, क्या अच्छी गुफ्तगू चल रही है। भी 5-7 मिनट हमारे पास और हैं। मैं उन लोगों का इस्तकबाल करता हूँ जो अभी जुड़े हैं, बिलखुसूस मुनज़्ज़ा नूर साहिबा मुझे अभी दिखाई दी हैं कि वो शायद मसरूफ़ थी या शायद वो जो पेज की अपनी आईडी है उससे हमारा प्रोग्राम देख रही थी। मैं एक मरतबा फिर मुनज़्ज़ा नूर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। महमूद असर जुड़े हैं उसी सिलसिले के, हमारे साथ साहिल फरीदी सिलसिले के, और हमज़ा बिलाल तो माशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम के रूह रवां हैं। उन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया और कहीं ना कहीं रिश्ते में वो साहिल साहब के पोते लगते हैं, क्योंकि बिलाल साहबपुरी उनके उस्ताद हैं। सैयद दिल मिसबाही साहब जाफरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। साबिर अली खान साहब की दुआएं मुसलसल मिल रही हैं। तो हज़रात हमें चाहते हैं, बिलखुसूस निशब से मैं गुजारिश करूँगा कि साहिल फरीदी साहब ही नहीं और दीगर लोग जो हमारे असातिज़ा कराम हैं उस ताल्लुक़ से हमारे इस तरह के प्रोग्राम आरास्ता करते रहें, क्योंकि देखिए लाइव का सिलसिला तो बहुत हो चुका है। वो लोग जो लाइव आ रहे हैं वो अपनी शायरी पढ़ते हैं और चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी हक़ है जो हमारे असातिज़ा कराम हैं कि उनका कलाम, उनकी शख्सियत, उनकी फ़नकाराना अज़मतें अवामुन नास तक पहुँचें। क्योंकि दरअसल ये दौर डिजिटल दौर है। अब से पहले का जो दौर था वो किताबों का दौर था। किताबों का दौर हालांकि अब भी है, लेकिन मैं समझता हूँ जितना लोग मुताला फेसबुक पे, ट्विटर पे या ऑनलाइन किताबों का मुताला कर रहे हैं, उस सिलसिले से कम इस तरह के प्रोग्राम अगर आरास्ता हों जो 20-25 मिनट, आधे घंटे, पौन घंटे के हों, कम से कम हमारे असातिज़ा कराम जो हैं उनके जो मालूमात है वो हम नई नस्ल तक पहुँच सके। काज़मी मुज़फ़्फ़र नगरी साहब जुड़े हैं। काशिफ़ अदीब साहब के मुसलसल कमेंट आ रहे हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी मोहब्बतों का। माशाअल्लाह फैसल सलमानी साहब जुड़े हैं, माशाअल्लाह गुलजार कुरैशी साहब जुड़े हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। बहरहाल मैं ये थोड़ा सा प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है तो जो लोग का नाम लेने से रह गया है मैं उनसे माज़रत करता हूँ। मैं शब्बीर साहब से करता हूँ कम से कम एक गज़ल से और नवाजें, क्योंकि हमें चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को इतना रखा जाए कि तशनगी बरकरार रहे, ताकि लोगों का इसरार रहे कि साहिल साहब के ताल्लुक़ से और हमारे असातिज़ा के ताल्लुक़ से अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी ये निशब तरतीब दे। मैं एक गज़ल और पेश करता हूँ। मतलब देखिए कि आप यूसुफ सही, ये मिस्र का बाजार नहीं। क्या कहने हैं, क्या गज़ल पढ़। आप यूसुफ सही, ये मिस्र का बाजार नहीं, जाइए आपका अब कोई खरीदार। क्या कहने हैं, क्या कहने, जाइए आपका अब कोई खरीदार नहीं, रास्ता सुलह का सब कहते हैं दुश्वार नहीं। वाह, रास्ता सुलह का सब कहते हैं दुश्वार, रास्ता सुलह का सब कहते हैं दुश्वार नहीं, साथ चलने के लिए भी कोई तैयार नहीं। क्या कहने हैं, साथ चलने के लिए भी कोई तैयार नहीं, एक मुद्दत से भटकने का अमल जारी है। ये शेर बहुत दूर तक पहुंचा है साहिल साहब। एक मुद्दत से भटकने का अमल जारी है, वो कबीला हूँ जिसका कोई सरदार नहीं। वो कबीला हूँ कि जिसका कोई सरदार नहीं। क्या कहने हैं, इम्तिहान देते हुए आधी सदी बीत गई। शेर देखिए, इम्तिहान देते हुए आधी सदी बीत गई, फिर भी इल्ज़ाम है हम पर कि वफादार नहीं। क्या कहने हैं, फिर भी इल्ज़ाम है हम पर कि वफादार नहीं, मसले होते हैं हर शख्स के अपने अपने। वाह, मसले होते हैं हर शख्स के अपने अपने, कौन ऐसा है जो हालात से दो चार नहीं। क्या कहने हैं, कौन ऐसा है जो हालात से दो चार नहीं,
زندگی حشر خدا جانے تیرا کیا کیا ہوگا، شعر ہے صاحب یہ، کیا سینکڑوں غم تیرے بہت دامن میں بہت ہیں چھیڑی دو آپ نے۔ چار نہیں، ہائے 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 ہائے، زندگی حشر خدا جانے تیرا شعر ہے، کیا ہائے ہائے ہوگا، ہائے ہائے ہائے۔ سینکڑوں غم تیرے دامن میں ہیں دو چار نہیں، کیا کہ ہم تیرا ساتھ نہ دے پائے تجھے چھو نہ سکے، ہم تیرا ساتھ نہ دے پائے تجھے چھو نہ سکیں، تیز اتنی بھی زمانے کی، تیز اتنی بھی زمانے تیری رفتار ہائے ہائے، نہیں، کیا کہنے۔ تیز اتنی بھی زمانے تیری رفتار نہیں، اور مجھ کو پہنائے ہوئے ہیں جو قریبی رشتے، مجھ کو یہ دیکھیے خاص طور سے مجھ کو پہنائے ہوئے ہیں جو قریبی رشتے، ایسی زنجیر ہے جس میں کوئی جھنکار نہیں، کیا کہنے ہیں، مشکلیں راہ کی دیوار ہوئی جاتی ہیں، مشکلیں راہ کی دیوار ہوئی جاتی مشکلیں ہیں، راہ کی دیوار ہوئی جاتی ہیں، اے خدا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، کیا کہنے ہیں۔ اے خدا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، اس امانت کی حفاظت ہے اس امانت کی حفاظت ہے ضروری ساحل، اس امانت کی حفاظت ہے ضروری ساحل، زندگی ہے کوئی مانگا ہوا اخبار نہیں۔ اس میں جو دو شعر ہیں شبیر صاحب جو دو قافیے کے استعمال کیا ہے، کہ قافیہ دو جگہ استعمال کیا ہے، مسئلے ہوتے ہیں ہر شخص کے اپنے اپنے، کون ایسا ہے جو حالات سے دو چار نہیں، اور اسی قافیے کا دوسرا شعر ہے، زندگی حشر خدا جانے تیرا کیا ہوگا، سینکڑوں غم تیرے دامن میں ہیں دو چار نہیں۔ یہ یقیناً 50 سالہ جو ان کی مشق تھی، کوشش جو ان کی زندگی تھی شاعری کی، اس کا پورا تجربات کا استعمال انہوں نے کیا، ان کے کہ یہ کہ قافیے کو دو مختلف رنگ میں باندھ دیا اور کوئی احساس نہیں ہوگا قافیہ ریپیٹ ہوا ہے۔ بہت بہت آپ تمام حضرات کا شکریہ، جڑ رہے ہیں مستقل صابر علی خان صاحب، ماشاءاللہ آپ جڑے، منزہ نور بھائی آپ کو بہت بہت مبارکباد، یقیناً یہ پروگرام میری جانب سے بھی یادگار شکریہ بھی آپ کا کہ آپ نے آخری غزل ان کی میں پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے حکم ہو رہا ہے، 2-3 منٹ ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ غزل جو ان کی بہت مشہور ہے اور آخری ایام کی ان کی غزل ہے، اور وہ غزل اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ مجموعے میں موجود ہے، اور جب وہ اس غزل کو پڑھتے تھے تو یقیناً ایک بہت سکوت طاری ہو جاتا تھا، اور جب شعر ختم ہوتا تھا، مکمل ہوتا تھا، ایک بھرپور داد، ایک شور مچتا تھا، اور وہ غزل اس طرح کی ہے کہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ آج کے عہد میں جو ایک ہم جیسے لوگ ہیں، طلبہ ہیں جسے کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی غزل اگر ہم پڑھتے رہیں تو ہمیں لفظوں کے برتنے کا بھی طریقہ پتہ لگ جائے گا، اور ہمارے اساتذہ کرام نے کس لفظ کو کس طرح برتا ہے وہ غزل ملاحظہ کر لیجئے کہ آخری غزل انشاءاللہ یہ پروگرام یقیناً تشنگی ہمیں بھی رہی کہ ہم بھرپور بات نہیں کر پائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو جلدی سے اختتام تک پہنچایا جائے تاکہ ناگوار ذہنوں پہ بوجھ نہ ہو۔ غزل سن لیجئے کہ مروتوں کا زمانہ گزر گیا شاید، دیکھیے ساحل فریدی صاحب کیا کہنے کہ مروتوں کا زمانہ گزر گیا شاید، وہ آنکھ جو پانی تھا مر گیا شاید۔ کیا کہنے ہیں پروین ناکام صاحب استقبال آپ کا، ساحل فریدی مرحوم کی غزل ملاحظہ کریں ان کے مجموعے سے کہ مروتوں کا زمانہ گزر گیا شاید، وہ آنکھ جو پانی تھا مر گیا شاید، بڑے تپاک سے وہ آج مسکرا کے ملا، خمار اس کی انا کا اتر گیا شاید، بڑے تپاک سے وہ آج مسکرا کے ملا، خمار اس کی انا کا اتر گیا شاید، پھر اس کے شہر میں جانے کی دھن سوار ہوئی، پھر اس کے شہر میں جانے کی دھن سوار ہوئی، پھر ایک سفر وہ میرے نام کر گیا شاید۔ کیا کہنے ہیں پھر اس کے شہر میں جانے کی دھن سوار ہوئی، پھر ایک سفر وہ میرے نام کر گیا شاید، نئی رتوں کے تقاضے وہی پرانے ہیں۔ کیا کہنے ہیں نئی رتوں کے تقاضے وہی پرانے ہیں، گئی رتوں کا ہر ایک زخم بھر گیا شاید۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کیجئے، اس کا لہجہ ملاحظہ کیجئے، لفظ ساحل صاحب نے کس طرح رکھے ہیں، اور اس ردیف کے ساتھ یہ کس طرح کس لہجے کا شعر انہوں نے کہا ہے، قابل مبارکباد، اللہ رب العزت انہیں وہاں کی بہاریں دکھائے کہ نہیں نہیں یہ میرا عکس ہو نہیں سکتا۔ کیا کہنے ہیں ناکام صاحب یہ شعر سنیے آپ، حمزہ بلال دیکھیے ساحل صاحب نے کس طرح شعر کہا ہے کہ نہیں نہیں یہ میرا عکس ہو نہیں سکتا، اس آئینے کا ہی پانی اتر گیا شاید، نہیں نہیں یہ میرا عکس ہو نہیں سکتا۔ بلال سہارنپوری، نہیں نہیں یہ میرا عکس ہو نہیں سکتا، اس آئینے کا ہی پانی اتر گیا شاید، یہ کس نے شہر میں ویرانیاں بچھا دی ہیں، یہ کس نے شہر میں ویرانیاں بچھا دی ہیں۔ کاشف ادیب سنیے صاحب، یہ کس نے شہر میں ویرانیاں بچھا دی ہیں، سکوت ایسا کہ ہر لفظ مر گیا شاید، سکوت ایسا کہ ہر لفظ مر گیا شاید، نئی رتوں کے تقاضے وہی پرانے ہیں، گئی رتوں کا ہر ایک زخم بھر گیا شاید۔ حمزہ بلال، منزہ نور، یہ دو شعر اور سنیے کہ وہی کہ جس نے اجالوں میں میرا ساتھ دیا،
وہی کہ جس نے اجالوں میں میرا ساتھ دیا وہ میرا سایہ اندھیروں سے ڈر گیا شاید، وہی کہ جس نے اجالوں میں میرا ساتھ دیا۔ شعر سنیے، دیکھیں کتنا زبان کا شعر ہے، سامنے کا شعر ہے، اور لیکن اس سامنے کی بات کو ایک شاعر نے کس طرح شاعری بنائی ہے، ساحل فریدی مرحوم کا یہ شعر کہ بہت دنوں سے کوئی خیریت دعا نہ سلام، بہت دنوں سے کوئی خیریت دعا نہ سلام، میں اس کے ذہن سے بالکل اتر گیا شاید۔ کیا کہنے ہیں، بہت دنوں سے کوئی خیریت دعا نہ سلام، میں اس کے دل سے میں اس کے ذہن سے بالکل اتر گیا شاید۔ اور یہ شعر دیکھیے حضرات، یہ شعر بھی پوری دنیا میں کوٹ ہوتا ہے، اور بند لفظوں میں کس طرح اتنی بڑی بات کہہ دی جاتی ہے کہ جس بات کو کہا جا رہا ہے اسی کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور سمجھنے والے تک وہ بات پہنچ گئی کہ خاموش بیٹھے ہیں کچھ لوگ اداسیاں اوڑھے۔ کیا کہنے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں کچھ لوگ اداسیاں اوڑھے، گزرنے والا وہ لمحہ گزر گیا شاید، کیا کہنے ہیں، گزرنے والا وہ لمحہ گزر گیا شاید۔ اور آخری شعر کے اس انتشار کے عالم کو کیا کہوں ساحل، اس انتشار کے عالم کو کیا کہوں ساحل، میں خود میں حد سے زیادہ بکھر گیا شاید، میں خود میں حد سے زیادہ بکھر گیا شاید۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، میں محترم شبیر شاہ صاحب کا اپنی جانب سے شکریہ ادا ہی کرتا ہوں۔ بہرحال میرا تو حق ہے کہ میں نے جب چاہے آواز دے لوں، جب چاہے ان کے گھر چلا جاؤں، جب چاہے اپنے غریب خانے بلا لوں، لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منزہ نور غازی کو اور حمزہ بلال کو کہ انہوں نے کس طرح شبیر شاہ صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں آج کے پروگرام کے لیے تیار کیا۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ شخص بڑی قسمتوں سے میسر ہوتے ہیں۔ میں منزہ نور کو، حمزہ بلال کو اور نشبت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کامیاب پروگرام کے لیے، اور ان تمام لوگوں کو کہ جو کمنٹ کر پائے ہیں، نہیں کر پائے ہیں، ہمارے اس پروگرام کو انہوں نے دیکھا، ہماری حوصلہ افزائی کی، میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی نہ کسی سلسلے سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ بہت بہت۔